إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا
میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، 22 جمادی الثانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا تذکرہ کرنا، یہ اسلام کے ہیرو ہیں، ان کی زندگی قرآن نے بیان کی، نبی علیہ السلام کی حدیث نے بیان کی ہے، اور طریق کا ایک روشن پہلو ہے کہ ایک استاد ایسے دنیا کائنات میں آئے ہیں جنہوں نے ایسے شاگرد تیار کیے ہیں، جن شاگردوں نے اپنے استاد سے جب پڑھا تو پھر اس قدر پڑھا، اس قدر سمجھا، نبی علیہ السلام سے ایسی تربیت حاصل کی کہ جن کا امتحان پھر رب کبریا نے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آج بھی جب کسی سکول، کسی کالج، کسی مدرسہ، کسی یونیورسٹی کے اندر طلباء کو بھیجا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جب امتحان لیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ استاد کتنا قابل ہے کہ اس نے اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگردوں کو کس انداز سے پڑھایا ہے اور کتنا وہ کامیاب ہوا ہے۔ اللہ نے جب ایک ایک میرے نبی کے یار کو چن کر کے میرے نبی کی یونیورسٹیز میں، میرے نبی کے مدرسہ میں جب داخل کروایا ہے تو اس کے بعد اللہ نے ان تمام طلباء کا امتحان لیا، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے جب ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان کے دلوں کا تزکیہ کیا ہے میرے نبی نے، ان کو پڑھایا اور سکھایا ہے میرے نبی نے، اب میں دیکھوں تو صحیح استاد نے کس قدر پڑھایا ہے اور طلباء نے کس قدر پڑھا ہے۔ جب اللہ نے امتحان لیا تو امتحان لینے کے بعد اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کی ہے کہ جب میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، سوائے تقوی کے ان کے دلوں میں اور کچھ پایا ہی کوئی نہیں ہے۔ نہ ان کے دلوں میں دنیا کی حرص ہے، نہ ان کے دلوں میں مال کی حرص ہے، نہ ان کے دلوں میں جائیداد کی حرص ہے۔ ان کے دلوں سے سبھی کچھ نکال کر کے اس استاد نے اللہ کا ڈر پیدا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استاد اعلیٰ ہیں، استاد اعلیٰ ہو تو شاگرد بھی اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اب ان کے جتنے شاگرد ہیں نا، ان تمام شاگردوں میں جو سب سے قابل شاگرد ہیں آج ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرات تسی نہ آکھو سبحان اللہ، پھر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر دی عظمت پھر بھی اعلیٰ تے بلند و بالا ہے۔
تسی آگ چھڑو تے پھر بھی آلہ ہے، نہ آکھو تے پھر بھی آلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر سب سے افضل اس کائنات کے اندر انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ انبیاء کرام میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں، سب سے بلند و بالا ہیں، جن میں جناب حضرت نوح علیہ السلام، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اب ان تمام نبیوں میں یہ 5 نبی افضل ہیں، اور پھر ان میں میرے نبی افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہوا کہ تمام نبیوں میں میرے نبی سب سے اعلیٰ، بولو میرے نبی، بولو میرے نبی سب سے اعلیٰ۔ اب یہ نبیوں کی جو جماعت ہے، نبیوں کی جماعت میں سب سے اعلیٰ حضور علیہ السلام ہیں۔ اب امتیں اس کائنات میں 70 امتیں ہیں، 70 امتوں میں سے جو سب سے افضل امت ہے وہ میرے نبی کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تلک کے لیے میرے نبی کا ہر امتی تمام امتیوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ اب اس امت میں سے جو سب سے اعلیٰ ہے وہ میرے نبی کے یار ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے میرے نبی سے ملاقات کی، اسلام لے کر کے آیا، میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے رتبے کا کیا کہنا۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ معنی حضور فرما رہے ہیں سب سے بہترین زمانہ ابو بکر کا زمانہ، فاروق اعظم کا زمانہ، عثمان و علی کا زمانہ، میرا زمانہ، میرے یاروں کا زمانہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے خیر والے لوگ جو ہیں وہ میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ سب سے بہترین نبی علیہ السلام کے یار، سب سے اعلیٰ اس امت میں حضور علیہ السلام کے شاگرد، آپ کے طلباء، آپ کے یار، آپ کے وفادار، آپ کے جانثار، آپ کے حبدار ہیں۔ اب ان تمام صحابہ کرام میں سے نا وہ میرے نبی کے 1400 یار جو بیعت رضوان میں میرے نبی کے ساتھ شامل ہوئے، میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے جنہوں نے بیعت کی ہے، وہ ان تمام صحابہ میں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اب ان تمام صحابہ میں سے 1400 اعلیٰ۔ اب ان 1400 صحابہ کرام میں سے وہ جو 313 بدر والے ہیں، جن کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا بدر والو جاؤ، آج کے بعد تم جو کچھ مرضی کرو، میں نے جنت تمہارے نام کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 313 سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اب ان 313 میں سے وہ جو میرے نبی کے 10 عشرہ مبشرہ میرے نبی کے یار ہیں، جن کو میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے جنت کی بشارت دی، آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے 10 مبشرہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اب ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے وہ سب سے اعلیٰ ہیں جو 4 خلفائے راشدین ہیں، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی شامل ہیں۔ اب ان 4 خلفاء میں سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہوا کہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ میرے نبی کی ذات ہے، اور صحابہ میں سب سے اعلیٰ میرے نبی کا یار صدیق اکبر ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ میرے نبی کا یار صدیق اکبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جو ہیں وہ نبیوں کے قائم مقام کھڑے ہیں۔ کیا معنی ہے کہ ہر نبی جو آتا رہا ہے
وہ بعد والے نبی کی آمد کی خوشخبری دیتا رہا، تصدیق کرتا رہا۔ اب نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، اب ان کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، نبی نہیں آیا ہے، اس کے بعد پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر بنے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئی آپ؟ حضرات گرامی قدر آئیے، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ آج خطبہ میں بہار آئے، محبت کی صدا آئے، آج ہم تذکرہ کریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے مختصراً عرض کیا کہ میرے نبی تمام نبیوں میں سے اعلیٰ، اب تمام نبیوں کی جماعت کے بعد سب سے اعلیٰ اگر اس کائنات میں کوئی ہستی، کوئی شخصیت ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے یار ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جناب محمد بن حنفیہ نے بھی اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، بابا بتلائیں تو صحیح کہ صحابہ کی جماعت میں سے سب سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت مولا علی بولے۔ میں نے کہا کیوں اختلاف کی باتیں کرتے ہو؟ آؤ مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سب سے افضل اگر صحابہ کی جماعت میں کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کھولیے قرآن نے عظمت کے 4 منصب بیان کیے ہیں۔ قرآن دیکھیے، قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے افضل نبیوں کی جماعت، اس کے بعد صدیقین کی جماعت، اس کے بعد شہداء کی جماعت ہے، اور اس کے بعد اولیاء صالحین سب سے افضل ہیں۔ اب کیا معنی ہوا؟ نبیوں کے بعد صدیقین کی جماعت افضل ہے، اور صدیقین کا سردار میرے نبی کا یار ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، آپ کے والد کا نام عثمان ہے، جن کو ابو قحافہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، اور آپ کی اماں کا نام سلمہ ہے، جن کو ام الخیر کے نام سے تاریخ جانتی ہے۔ آپ کا نام عبد الکعبہ رکھ دیا گیا۔ جب حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ نے تبدیل فرما کر کے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ 7ویں پشت میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خاندان جا کر کے ملتا ہے۔ 7ویں پشت میں آپ کا خاندان نبی علیہ السلام کے خاندان سے ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ساری امت کا ایمان ایک پلڑا میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑا میں اکیلے سیدنا صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے، ساری امت کا ایمان مل کر کے حضرت ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں موجود ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر منتظر ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا نا، سب میرے نبی کے یار اکیلے گئے ہیں، لیکن جب باری ہجرت کی آئی ہے تو میرے نبی کو اللہ نے حکم فرمایا اکیلے نہیں جانا ہے، اپنے یار کو ساتھ لے کر کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے دیکھیے نا، رب کا قرآن کہتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی الا تنصروه فقد نصره كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو فرمایا آپ اپنے میری جگہ پر آرام کیجئے. نبی علیہ السلام نے اپنی چارپائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی. حضرات گرامی قدر حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجرت کی رات نبی علیہ السلام کی جگہ پر آپ آرام فرما ہوئے. حضرات گرامی قدر حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں بڑے آرام کی نیند میں نے لی اور میں ساری رات بڑے سکون کی نیند سوتا رہا. میں نے عرض کیا کسی نے پوچھا نہ بتلائیے تو صحیح آپ کے ارد گرد تلواریں تھی دشمن تھے جو نبی علیہ السلام کو مارنے کے لیے آپ کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ ان کی جگہ پر آرام کر رہے تھے. بھلا تلواریں چل رہی ہو دشمن دروازے پر ہو بھلا کسی کو کیسے میٹھی نیند آ سکتی ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اپنے نبی کی بات پر اعتماد ہی بڑا تھا. میرے نبی کے لبوں سے نکلا تھا علی رات کو سو جانا صبح امانتیں دے کر کے میرے پاس واپس آ جانا. تو مجھے اس بات پر یقین تھا کہ رات کو سوؤں گا صبح کو سویرا ہوگا میں امانتیں بھی دوں گا اپنے نبی کے پاس واپس بھی جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر آپ علیہ السلام چل پڑے ہیں. آپ نے جا کر کے حضرت صدیق اکبر کا دروازہ بجایا. حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا ہے. عرض کیا آقا مجھے حکم کیا ہوتا میں آپ کے دروازے پر خود چل کر کے آتا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. حضور فرماتے ہیں نہیں نہیں آج اللہ نے آرڈر فرمایا ہجرت کا اور اللہ نے کہا ہے ہجرت میں جا رہے ہو اپنے یار ابو بکر کو ساتھ لے کر کے جانے. اور حضرت ابو بکر کو نبی علیہ السلام پر اتنا اعتماد ہے آپ کی اداؤں پر اتنا یقین ہے کہ حضرت ابو بکر نے پہلے اپنا سامان باندھ کر کے رکھا ہوا ہے پیسے لے کر کے رکھے ہوئے ہیں سواری کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ ابھی حضرت ابو بکر کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ میرا نبی اکیلے جائے گا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ مجھے ساتھ لے کر کے جائیں گے. حضرات گرامی قدر سفر شروع ہو گیا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا غار کا سفر. حضرت آپ علیہ السلام چل پڑے ہیں. اب چلتے چلتے حضرت صدیق اکبر کبھی دائیں جانب ہوتے ہیں کبھی بائیں جانب ہوتے ہیں کبھی آپ کے آگے ہوتے ہیں کبھی آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ابو بکر کیا کرتے ہو؟ کہا آقا دیکھ رہا ہوں کہیں دائیں جانب سے دشمن نہ آ جائے کبھی بائیں جانب سے دشمن نہ آ جائے. مجھے اپنی جان کی فکر کوئی نہیں ہے. میں آج آپ کا باڈی گارڈ ہوں میں آج آپ کا سپاہی ہوں. حضرات گرامی قدر پھر چلتے چلتے نا حضرت ابو بکر کی نظر میرے نبی کے قدموں پہ پڑی ہے. میرے نبی کے قدموں کو دیکھا تو آپ کے قدم سوج چکے ہیں آپ کے قدموں پر وہم آ چکا ہے نبی علیہ السلام کے قدموں پر زخم بن چکے ہیں. چلتے چلتے حضرت صدیق اکبر عرض کرتے آقا ٹھہر جائیے رک جائیے آپ کے قدموں پہ زخم بن چکے ہیں آپ چل چل کر کے آپ کے قدم سوج چکے ہیں آپ رک جائیے ٹھہر جائیے. میرے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر اب رکنے کا کیا فائدہ یہاں پر کون سا ہمارے پاس کوئی سواری ہے جس سواری پر سوار ہویا جائے. حضرت ابو بکر عرض کرتے آقا پھر کیا ہوا سواری موجود نہیں ہے تو کیا ہوا آج ابو بکر آپ کی سواری بن جائے گا. سبحان ابو بکر کے کندھے آپ کی سواری بن جائیں گے. اور سبحان اللہ میں کیا منظر بیان کر سکتا ہوں. میں نے کہا دیکھو دیکھو لوگ کہتے ہیں ابو بکر خلافت لے گیا
ابو بکر خلافت لے گیا۔ میں نے کہا بابا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں غار کا منظر، پہاڑ میں دیکھو۔ تم کہتے ہو ابو بکر خلافت لے گیا، یہاں تو ابو بکر نبوت کو کندھوں پر بٹھا کر کے نبوت ساتھ لے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر پھر آپ چڑھے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے سفر طے کیا ہے، اب غار آ گیا، غار آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے آقا آپ یہاں پر ٹھہریے، رک جائیے، مجھے پہلے جانے دیجئے، یہ غار ہے نہ جانے کئی سالوں سے بند ہے، یہاں پر کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا، یہاں پر موذی جانور بھی ہوں گے، یہاں پر نہ جانے کس انداز کا اندر منظر ہے، آپ ٹھہریے، رک جائیے۔ آپ اندر گئے ہیں، آپ نے اپنی چادر لی، آپ نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا ہے، آخری سوراخ رہ گیا، وہاں پر آپ کی چادر بھی ختم ہو گئی ہے، وہاں پر آپ نے اپنی ایڑی کو رکھ دیا ہے، اور آپ یوں بیٹھ کر کے نا عرض کرتے آقا اب آپ تشریف لے آئیے۔ میرے آقا تشریف لے کر کے آئے ہیں، میرے آقا تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں آقا اب آپ تھک چکے ہیں، اب آپ آرام کیجئے، یہ میری گود حاضر ہے، میری گود کا تکیہ بنائیے، آپ یہاں پر آرام کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یار ابو بکر میں تو تیرے کندھوں پر آیا ہوں، تو چل کر کے آیا ہے، تھک تو بھی گیا ہوگا، تھکاوٹ تو تجھے بھی ہوئی ہوگی، اگر جملہ پسند آئے تو بولیے گا۔ ہاں میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تھکاوٹ تو آپ کو بھی ہوئی ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا ہوگا آقا میں نے گود بنا دی ہے، تکیہ بنا دیا ہے، آپ سو جائیے، آپ سو جائیں گے، آرام کریں گے، آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی، میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں گا، میری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منظر کسی نے بیان کیا ہے، کہتا ہے جب حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کی گود میں جب آپ لیٹے ہیں، آرام فرما ہوئے ہیں، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ریل کے اندر قرآن کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر پڑھتے ہوں گے نا جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر پڑھتے ہوں گے نا، کبھی زلفیں پڑھتے ہوں گے، کبھی آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر اسی دوران آ گیا کالا، آ گیا اسی دوران، آ گیا زہر والا، آ گیا، اس نے ڈسا، آپ کے ایڑی مبارک پر ڈسا، اور وہ کہتا ہوگا کہ مجھے پہنچنے دو، مجھے بھی پہنچنے دو نبی علیہ السلام تلک۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ہوگا جب تک صحابہ حضور کے پہریدار موجود ہے کسی کو حضور تلک پہنچنے نہیں دیا جائے گا، وہ کالا سانپ ہو یا وہ کالا کسی اور رنگ کے اندر ہو۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ آئیے آئیے اب توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندی کے کیا کہنے۔ آپ ہجرت کے ساتھی ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں آپ تشریف لے کر کے گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سنیے۔ نبی علیہ السلام کا ہر یار جو ہے وہ جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بارہا مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کے لیے میرے نبی نے الگ انداز کی دعا کی ہے، آپ دعا سنیے گا، خوش ہو جائیے گا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، آپ نے دعا کرنا شروع کر دی ہے۔ وقال اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہ تو نے جو مجھے جنت عطا کرنی ہے، جنت میں جو درجہ مجھے عطا
عطا کرنا ہے۔ دیکھنا ابو بکر دنیا میں میرے ساتھ ساتھ رہا، غم آیا تو ابو بکر حضور کے ساتھ ہے، مصیبت آئی ہے تو ابو بکر حضور کے ساتھ ہے، مات دینے کی باری آئی ہے تو ابو بکر ساتھ ہے، جام دینے کی باری آئی ہے تو ابو بکر ساتھ ہے۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہ کل قیامت کا دن ہو جب تو مجھے جنت عطا کرے، جنت میں جو درجہ تو نے مجھے عطا کرنا ہے، اے اللہ معی فی درجتی یوم القیامہ، اس درجے میں میرے یار ابو بکر کو بھی میرے ساتھ عطا فرما دے، میرے ساتھ ابو بکر کو بھی وہی جنت عطا فرمائے۔ اور اگلی بات سنیے، میرے نبی ابھی دعا کر رہے ہیں فَأَوْحَا إِلَيْهِ أَنِّي، اللہ نے اسی وقت وہی نازل فرما کر کے فرما دیا میرا سہنا نبی آپ کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، جہاں پر جنت میں آپ ہوں گے آپ کے ساتھ آپ کا یار ابو بکر بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، سب سے اونچا مقام جنت میں حضور علیہ السلام کا ہوگا، سب سے اونچا درجہ حضور علیہ السلام کا ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ درجے میں ابو بکر بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اور یہ تو بڑی بات ہے نا، یہ تو کل جب قیامت کا دن ہوگا تو دیکھ لیں گے میرے نبی کے یاروں کو بھونکنے والے اور کالی زبان استعمال کرنے والے، کہ اس وقت جہاں پر حضور ہوں گے وہاں پر حضور کے یار بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے کہا یہ تو مرنے کے بعد کی بات ہے، میں تجھے ابھی لے کر کے چلتا ہوں، میں تجھے زیارت کرواؤں روضہ رسول کی۔ آج بھی جہاں پر حضور آرام فرما ہے وہاں پر ساتھ ابو بکر و عمر بھی آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی کم بات تو نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہاں سے مٹی لی جاتی ہے نا وہیں خمیر واپس لٹایا جاتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے نبی علیہ السلام کی مٹی بھی جنت سے لی گئی ہے، حضرت ابو بکر و عمر کی مٹی بھی جنت سے لی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، مسجد نبوی کھچا کچ صحابہ سے بھری ہوئی ہے۔ میرے نبی نے چند سوالات کیے ہیں، میرے نبی نے اپنے اسٹوڈنٹ اپنے طالب علموں کا امتحان لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح، من منکم اليوم صائما، بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے آج کے دن روزہ رکھا ہے؟ فقام ابو بکر، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کرتے آقا میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من منکم اليوم جنازتن، آپ میں سے کون ہے جس نے آج کے دن کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، عرض کرتے آقا میں نے پڑھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کے دن کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ آپ کھڑے ہوئے عرض کرتے آقا میں نے کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من منکم اليوم اطعم مسکینا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کرتے آقا میں نے کھلایا ہے، میں نے کھلایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ابو بکر یار پھر خوش ہو جا، جس بندے کے اندر یہ چار خصلتیں موجود ہو اللہ نے اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا۔ پھر میرے آقا نا جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے نمازی گزرے گا، ایک دروازے سے روزے دار گزرے گا، ایک دروازے سے مجاہد گزرے گا، ایک دروازے سے فلاں گزرے گا۔ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے عرض کرتے آقا کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ آپ ہی ہیں جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، آئیے میں آپ کو ایک خوبصورت منظر دکھلاؤں۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ آپس میں بیٹھے ہوئے کسی بات میں اختلاف ہو گیا، کسی بات میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو کچھ کہہ دیا۔ حضرت فاروق اعظم ناراض ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زیادتی تھی، آپ نے نہ فوری اسی وقت اپنے بھائی سے معذرت کی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اگر بھائیوں میں، دوستوں میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اسی وقت معذرت کر لی جائے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا انداز ہے۔ آپ نے فوری کہا یار عمر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جلالی طبیعت کے میرے نبی کے یار ہیں، فوری کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں نہیں ابو بکر آپ نے زیادتی کی ہے، توجہ میری طرف رکھیے، آپ نے زیادتی کی ہے، میں نے آپ کو معاف کوئی نہیں کرنا، اور اٹھ کر کے نہ چل دیے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ نبی علیہ السلام کے یار حضرت فاروق اعظم جب گھر پہنچے نا تو ذہن میں خیال آیا کہ ابو بکر جیسی عظیم شخصیت اور انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور میں نے ابو بکر کو معافی کوئی نہیں کیا۔ فوری چلے ہیں، ذہن میں خیال آیا نا، فوری چلے ہیں اور جا کر کے حضرت صدیق اکبر کا دروازہ بجایا ہے، پوچھا ابو بکر کہاں ہے؟ آگے سے آواز آئی ہے ابو بکر نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے ٹانگیں کپ کپانے لگی ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابو بکر حضور کے پاس پہنچ چکے ہوں گے، اب تو میری شکایت لگ گئی حضور علیہ السلام تلک۔ حضرات گرامی قدر وہاں سے حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، حضرت ابو بکر نے نا یوں اپنی تہمت اپنا کپڑا اٹھایا ہوا اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے غور سے دیکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یارو لگتا ہے ابو بکر کسی سے ناراض ہو کر کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میرے آقا اپنے یار کی اداؤں کو اتنا جانتے ہیں کہ آپ نے دیکھ کر کے بتا دیا لگتا ہے کسی سے اختلاف ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر جب پاس آئے عرض کرتے ہیں آقا دیکھیے نا، اب عمر سے میری بات ہوئی اور میری زیادتی تھی، میں نے اس کو تسلیم کیا اور میں نے عمر سے معذرت کی ہے، لیکن عمر مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے جب یہ بات سنی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر میں تیرا نبی تیرے لیے رب سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرا نبی تیرے لیے معافی مانگتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر اسی دوران حضرت فاروق اعظم بھی چلتے ہوئے مجلس مصطفیٰ میں آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں اور میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات ہیں، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر فوری عرض کرتے ہیں آقا عمر کو کچھ نہ کہیے گا، زیادتی میری تھی، عمر کو کچھ نہ کہیے گا، غلطی میری تھی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے وہاں پر چند باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقہ، او میرے یارو ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، جب میں سچا دین لے کر کے تمہارے پاس آیا تھا تم نے کہا تھا کذبتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میرا یار ابو بکر ایسا میرا یار ہے جس نے مجھ سے میری نبوت کی کوئی بھی دلیل نہیں مانگی ہے، جب میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں ابو بکر نے کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ ابو بکر نے میری سب سے پہلے تصدیق کی ہے فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، میرے آقا فرماتے ہیں میرے یارو کیا تم میری وجہ سے میرے یار ابو بکر کو چھوڑ نہیں دیتے؟ کیا تم میری وجہ سے میرے یار ابو بکر کو معاف نہیں کر دیتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں
یارو اگر ابو بکر کو نہیں دیکھتے ہو تو میری نسبت کو دیکھ لو، یہی دیکھ لو کہ ابو بکر یار کس کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی جب کوئی اختلاف ہو نا تو سیانے کہہ دیا کرتے ہیں اور یار چل تو انہوں نہ ویکھ ہے، تو انہوں نہ ویکھ نہ کڈا معتبر بندہ ہے، تو مینوں ویکھ کے معاف کر دے ہیں، اس کو نہ دیکھو مجھے دیکھ کر کو درگزر کر دو۔ میرے نبی قیامت تلک کے لیے اعلان فرما دیا، اور سیدنا صدیق اکبر کو برا کہنے والوں، حضرت ابو بکر کو گالیاں دینے والوں، حضرت ابو بکر کی توہین کرنے والوں، میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر کو نہیں دیکھتے ہو مجھے دیکھ کر کے ابو بکر کو چھوڑ دو کہ ابو بکر کسی اور کا نہیں، ابو بکر تو میرا یار ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یہ بات گوارا ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی زبان حضرت صدیق اکبر کے بارے میں گفتگو کرے، غلط زبان استعمال کرے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی نا، اس کے بعد کبھی بھی کسی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کبھی بھی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور آئیے صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے۔ ایک یہودی عالم گفتگو کر رہا تھا اور کیا کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا رب ہے نا، یہ فقیر ہے، ہم غنی ہے، اور نعوذ باللہ کہتا ہے اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہے، اللہ فقیر ہے، یہ ہم ان کو دیتے ہیں، یہ مانگتے ہیں۔ نعوذ باللہ جب یہ جملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سنا، آپ نے ڈرے نہیں، جھجکے کوئی نہیں، آپ ان کی مجلس میں پہنچے، اور وہ جو گفتگو کرنے والا یہودی عالم تھا بھری مجلس کے اندر جا کر کے اس کے چہرے پر زور سے تماچا مارا، اے تو اتنی بڑی توہین کر رہا ہے۔ جب تھپڑ مارا حضرت ابو بکر نے تو یہ سارے کے سارے یہودی اکٹھے ہو کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے یار نے ہمارے عالم کو، معتبر شخص کو تھپڑ مارا ہے، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، ہمیں معلوم ہے آپ انصاف کرنے والے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر کیا یہ بات درست ہے؟ جی آقا بالکل درست ہے، اس نے توہین کی ہے، یہ کہتا ہے اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے، ہم غنی ہے، اس نے توہین کی، اور میں نے سنا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ایسے ہی بات ہے؟ وہ سارے کے سارے یہودی مکر گئے، انکار کر دیا، نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا، انہوں نے تو کوئی توہین نہیں کی ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں ابو بکر کوئی گواہ لے کر کے آئیے، آپ نے جو بات کہی ہے اس پر کوئی گواہ پیش کیجیے، کوئی گواہ لے کر آئیے یا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جائیے، گواہ لے کر کے آئیے یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا وہاں پر تو کوئی بھی اور موجود نہیں تھا، وہاں پر کوئی اور نہیں تھا، کون گواہی دے گا، کہاں سے گواہ لے کر کے آؤں؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ نے جبریل کے ہاتھ قرآن دے کر کے بھیج دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ فرماتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کا یار اس کی گواہی کی باری آئے، ہم بات نہ کریں تو صدیق کی صداقت پر حرف آتا ہے۔ جب بات آئی ہے حضرت ابو بکر کی عزت پر، اللہ نے خود قرآن میں گواہی دی اور کہا کہ یہ بات درست ہے، اسی طرح اس نے کہی ہے، اور سنکتب ما قالوا، جو اس نے کہا ہم نے لکھ بھی لیا ہے، ہمارے پاس گواہی موجود
موجود ہے۔ میں نے کہا بابا کیا شان ہے، جب حضرت اماں عائشہ کی عزت پر بات آئے رب بھی تب بھی خود رب سچا بولتا ہے، اور جب ان کے بابا کی عزت پر بات آئے تب بھی گواہی دیتا ہے، تو رب کبریا دیتا ہے۔ سبحان، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کے ساتھ احد پہاڑ پر موجود ہیں۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، میرے آقا نے اپنی ایڑی مار کر کے کہا اسکت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد ٹھہر جائیے، رک جائیے، آپ کے اوپر اللہ کا نبی کا صدیق سوار ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے آخری بات عرض کروں۔ میں نے عرض کیا بابا آج بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، حضرت مولا علی کا پہلا نمبر ہے۔ میں نے کہا بابا توجہ میری طرف رکھیے، یہ ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ ہے۔ حضرات گرامی کی طرف صرف نعرہ نہیں ہے، ان کی اذان کے اندر یہ الفاظ موجود ہے اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کا حق کھایا ہے، حضرت علی پہلے خلیفہ، حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بن گئے، اور یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دمادم مس کلندر علی دا پہلا نمبر، اور حضرت صدیق اکبر کی توہین کی جاتی ہے۔ میں نے کہا بابا نہیں، ایسے نہ کہو، میں یوں کہتا ہوں کہ ہوش و حواس کے اندر صدیق اکبر دا پہلا نمبر، ہوش و حواس کے اندر صدیق اکبر دا پہلا نمبر۔ آئیے رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد صدیقین کا پہلا نمبر ہے۔ اور کون؟ سیدنا صدیق اکبر، جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، ابو بکر جو سب سے پہلے میرے نبی کے جانثار بنے، ابو بکر جو سب سے پہلے میرے نبی کے وفادار بنے، ابو بکر جو سب سے پہلے میرے نبی کے حبدار بنے، ابو بکر جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جنہوں نے بلال کو عذاب کروایا، ابو بکر جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو عذاب کروایا، ابو بکر نبوت جن کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جنہوں نے اپنے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ابو بکر آخری سوراخ پر ایڈی کو رکھ دیا، ابو بکر اپنے نبی کو اپنی گود میں سلا دیا، ابو بکر جس کے آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے والضحیٰ والے مکھڑے پر گرا ہے، ابو بکر جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، ابو بکر جس نے میرے نبی کے حکم پر اپنی جان کا نذرانہ اپنے ہاتھوں پر رکھ کر کے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے اپنے نبی کے ساتھ ہجرت پر چلے ہیں، ابو بکر جس نے میرے نبی کے حکم پر اپنا سارا مال قربان کر دیا، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ابو بکر جو بدر میں میرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، ابو بکر بدر میں خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہے، ابو بکر جس نے مسلمانوں کے ایمان کو سنبھالا، ابو بکر جس کو قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن ان اللہ معنا کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، ابو بکر جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی، ابو بکر جس نے اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام پر قربان کر دیا، ابو بکر جس نے میرے پاک پیغمبر علیہ
السلام کے حکم پر مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے ابو بکر، جس نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر، جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر، جس کو قرآن نے صدیق کہا ہے ابو بکر، جس کو میرے نبی نے صدیق کہا ہے ابو بکر، جس کو حضرت مولا علی نے صدیق کہا ہے ابو بکر، جس کو حضرت جبریل نے صدیق کہا ہے ابو بکر، اور جس نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے 22 مرتبہ جنت کی بشارت لی ہے ابو بکر، جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانے پر جس نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر، جس نے میرے نبی کے بعد مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد صحابہ کے امام کو سنبھالا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جو مصلی رسول کے وارث بنے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے اسلام کا پرچم لہرایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جن کو میرے نبی خود پکڑ کر کے ساتھ لے کر کے جائیں گے ابو بکر، کل قیامت کا دن ہوگا جب جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قرباں، اسی کی نماز و دعاؤں پہ قرباں، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا